آج میں علی محمد کی رہائی پہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ بے قصور تھا. اس کو تقریباً 80 دن علی محمد کو انہوں نے جیل میں رکھا. اس کے باوجود یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی علی محمد کو کہ وہ کسی قسم کے تشدد میں وہ شریک ہوا. اور یہی کیس شہریار افریدی کا ہے. وہ بھی اس کو بھی بیل مل گئی ہے. وہ بھی ایچ کیو کیس جو ہیڈ کوارٹرز کا تھا اس میں سے بھی وہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی. میں سلام کرتا ہوں جج صاحب کو کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح کا پریشر ہے اس وقت ہماری عدلیہ کے اوپر. میں سلام کرتا ہوں اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں حق اور سچ پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے. ویگو ڈالا پہنچ جاتا ہے گھر، لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. تو اس لیے اور ہر کسی کو، یہ صرف ہم اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، جو اس ظلم کے نظام کا حصہ نہیں بنتا اور اس کے خلاف حق کی آواز بلند کرتا ہے، اس کو وہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں کرنا پڑا. شہریار افریدی، ان کے فیملی میں بھائی ان کے فوت ہوئے، ادھر نہیں جانے دیا، جیل میں رکھا، توڑنے کی کوشش کی گئی، ان کی بیوی کو پکڑا، پھر ایک دفعہ اور پکڑنے کی کوشش کی، بیوی بچوں کے ساتھ تھی. تو میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں. اور اعجاز چودھری اس وقت وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، 70 سال ان کی عمر ہے، ان کا وزن کم ہو چکا ہے، وہ بھی ٹوٹ نہیں رہے. میاں محمود رشید ہارٹ کنڈیشن ہے، ان کو چیسٹ پینز ہوئی، ہسپتال گئے، اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں. ڈاکٹر یاسمین کینسر کی سروائیور ہیں، عمر ان کی تقریباً 75 سال ہے، وہ اس وقت کی وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو کیا عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ کہ عمران خان نے کہا تھا جا کے جلا دو. جس طرح 3-4 بچوں کو پکڑا انہوں نے، ان کو کہا جی عمران خان نے کہا تھا کہ کور کمانڈر گھر بھی جلانا ہے اور پھر وہ کوئی کاغذات ہیں وہ بھی جلانے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں، کوئی عقل ہی نہیں ہے عوام میں کہ وہ عمران خان کہے گا جی کور کمانڈر کے گھر میں کوئی کاغذات پڑے ہیں جو جلوانا ہے. اور ان سے یہ 164 کا بیان لیا. تو یہی کوشش کریں ڈاکٹر یاسمین سے، وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں. لیکن جو میں سب سے زیادہ عمر چیمہ جس طرح کا ان کو پر تشدد کیا گیا، ان کی بیوی گئی کورٹ ہیئرنگ کے اوپر، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، وہ بھی کینسر سروائیور ہیں. ایک ان کا ایک رنگ باز ہے جس کو میں پولیٹیشین بھی نہیں کہتا، جو جب ڈیفنس منسٹر تھا اور فورن منسٹر تھا دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا. یہ کبھی سنا ہے دبئی کی کمپنی سے ایک ملک کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر تنخواہ لے اور اس کے بعد وہ بچ بھی جاتا ہے، اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اور وہ کیونکہ طاقتور حلقوں میں اس کے دوستیاں تھیں، جب وہ الیکشن ہار رہا تھا 2018 میں تو ایک ٹیلی فون کیا، باجوہ صاحب مجھے بچا لو میں ہار رہا ہوں، اور باجوہ صاحب سپر کنگ نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے، اور اگلے دن وہ جیت جاتا ہے. تو وہ جس طرح ہمیشہ عورتوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے، اس نے پھر سے کی. ڈاکٹر زرکا نے، سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے جواب دیا، ان کی 2 کلینکس وہ بند کر دی. اس سطح پہ کون کرتا ہے؟ ہماری ڈاکٹر سیما ایم پی اے کراچی کی، ان کے گھر پہنچ کے ان کی کلینک اس کو بند کر دیا. ہماری سمابیہ ایکس ایم پی، اس کے گھر کے اوپر پولیس پہنچ گئی. انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی، جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے کہ این سی اے نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا. وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی، اور یہ سنیں ذرا غور سے، کہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچی ملک ریاض کے بیٹے کو، اور وہ جو پراپرٹی بیچی وہ 50 بلین پاؤنڈ کی بیچی. انہوں نے کیوں، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا، اور ایکشن کیا لیا؟ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. کیوں کیے؟ کیونکہ پراپرٹی کی قیمت آدھی تھی. انہوں نے دیکھا کہ اس کی قیمت آدھی تھی، یعنی وہ 25 ملین پاؤنڈ کے ارد گرد اس کی قیمت تھی، 50 ملین پاؤنڈ کیسے دے دیا اس پراپرٹی کو؟ نواز شریف تب پرائم منسٹر تھا، یہ 2000 جب ہوا، یہ 16-17 میں جب پرائم منسٹر تھا، تو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا زور لگا کے وہ دگنی قیمت کے اوپر پراپرٹی ملک ریاض کو بیچی. یہ پہلے تو یہ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا؟ کدھر سے حسن نواز کے پاس اتنا پیسہ آیا؟ جب وہ ملک سے باہر بھاگے ان سے یہ سوال پوچھے گئے نا، کیونکہ بتا ہی نہیں سکتے، پیسہ چوری کا تھا. اور پھر وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں ملک ریاض کو. وہ کس لیے بیچی؟ اور وہ اصل کہانی وہ ہے آل قادر کی، اصل وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. کوئی پوچھ نہیں رہا نواز شریف سے کہ بتائیں جی بیٹے نے یہ پراپرٹی، اور آپ کو کیوں اتنی مہنگی پراپرٹی خریدی ملک ریاض نے. میرے سے وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو آج پاکستان کی تاریخ، 70 سالہ تاریخ میں کبھی کسی سے، جن کو بھی کتنی گفٹس ملی ہیں توشہ خانہ میں، 70 سال سے ملتی ہیں گفٹس، کوئی نئی تو چیز نہیں ہے. کبھی کسی سے وہ سوال نہیں پوچھا
کہ جی آپ کو جو توشہ خانہ کی گفٹ ملی تھی وہ آپ نے آگے بیچی کس کو یا آپ نے گفٹ کس کو کی؟ کبھی کسی سے آج تک یہ پوچھا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ توشہ خانہ جب آپ قیمت ادا کر کے وہ لے لیتے ہیں گفٹ، اس کے بعد آپ کی پراپرٹی آپ جو مرضی کریں؟ یہ دو چیزیں ملی ہیں، اس کو کرپشن کہہ رہے ہیں، یہ جو توشہ خانہ ہے اور دوسرا چیز القادر. یہ دو کرپشن کے کیسز میرے پہ ملے ہیں. ان 3.5 سال میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بنا تھا 17 اس نے فیکٹریاں بنا چکا تھا 3.5 سالوں میں، اور سرکاری بینکوں سے قرضے لیتا تھا، فیکٹریاں بنا لیتا تھا اور بعد میں وہ قرضے معاف کروا لیے، اور جو پیسہ دیا وہ 20 سال کے بعد واپس جو تھوڑا سا اور مارک اپ معاف کروا کے وہ بھی تھوڑا سا پیسہ دیا. ان سے کبھی پوچھا؟ زرداری اس ٹائم کے اندر مسٹر 2 سال میں اس کو مسٹر 10% ساری دنیا کہنا شروع کر دی تھی کہ ہر چیز پہ کمیشن کماتا تھا. تو یہ دو چیزیں ملی ہیں 3.5 سال میں، اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا جب کیس آگے بڑھ گا. لیکن موقع دینا چاہیے مجھے پوری طرح جواب دینے کا. 16 روپے یونٹ بجلی تھی جب ہم گئے اپریل کے اندر، آج بجلی 50 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. آپ ذرا پوچھیں تنخواہ دار لوگوں سے کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ جنہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تھی. آٹا 55 روپے 60 روپے سے پہنچا ہے آج کے جی 150 روپے پہ. چاول دگنی قیمت ہوگی جو چاول تھے. چینی ہمارے دور میں بڑا شور مچا، چینی چور. ہم نے انکوائری کروائی، چینی کی قیمت 80 روپے تھی، آج چینی 160 روپے پہ پہنچ گئی ہے. یہ دودھ بڑا ضروری ہے کیونکہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. 150 روپے لیٹر سے گیا 230 روپے لیٹر پہ. 310 روپے کے جی سے 520 روپے کے جی پہ دال گئی ہے. کون ذمہ دار ہے جس نے یہ جو ساری سازش ہوئی تھی؟ اور انشاءاللہ جب بھی انکوائری ہوگی ثابت ہوگا کہ بہت بڑی ایک چلتی ہوئی حکومت کو مشکل وقت سے جو پاکستان کو نکالتی گئی اس کو گرا کے تو یہ ہوا. عوام تو آج پہلی دفعہ نکل رہی ہے، اس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، عورتیں نکل رہی ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر جان کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے باقی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نہ گھروں سے نکلیں، کہ وہ چپ کر کے سہم کے بیٹھ جائیں. تو کدھر گئی ہیں ہیومن رائٹس جو عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی تھیں؟ کدھر ہیں وہ عورتیں؟ کیوں نہیں بول رہی کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ان عورتوں کے اوپر؟ وہ بیچاری صنم اور طیبہ، وہ تو تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. وہ صنم کے خامد آیا اس کو پکڑ کے لے گئے. اب ان کا گھر میں بچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ دونوں کو پکڑ کے لے گئے. افغانستان کی عورتوں کی بہت فکر ہے، اور ہے ٹھیک ہے کہ اسکولوں میں سب سے زیادہ ملک کی بہتری ہوتی ہے جب عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں تو خاص طور پہ جب آپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کو روکتا ہی ہے کہ پڑھی لکھی، جب آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں. لیکن کیوں فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ جب بھی الیکشن ہوگا آپ تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ لوگ اگر سہم بھی گئے نا، دلوں کے اندر ان جو فیصلے اور ذہنوں میں کر بیٹھے ہیں وہ اس سے نہیں پیچھے ہٹنے لگے. جب ایک آبادی ایک طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، قوم کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی دنیا کی پاور اس کو روک نہیں سکتی. یہ صرف عارضی طور پہ آپ تھوڑی دیر لوگوں کو سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈیلے بھی کر دیں، ابھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ابھی نہ کرو الیکشن، آپ اگلے مارچ کر دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن انشاءاللہ. مجھے جیل میں ڈال دیں، ڈسکوالیفائی کر دیں، جیتنا تحریک انصاف نے، کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. اور یہ جتنے آپ حربے استعمال کر رہے ہیں، آپ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے. لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں، قوم تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، اور قوم کے اندر غصہ ہے. ایک معاشی طور پہ ان کا قتل کر دیا ہے، ایک مہنگائی ان کو لے بیٹھی ہے، ایک یہ 30 سال سے وہ شکلیں دیکھ رہی ہیں جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے، اور پھر ان کے اوپر خوف طاری کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ مایوسی پھیلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جیت نہیں سکتی. عمران خان کے اوپر کانٹا مارا ہوا ہے. کانٹا صرف عوام کسی کے اوپر مارتی ہے، اور کوئی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا، کوئی بھی جب عوام کی رائے طے کر لیتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے عوام، آج تک دنیا کی تاریخ میں عوام کے خلاف کوئی نہیں جیتا.